کہ ہم لوگوں کے اندر آخری عشرہ آتے ہی عبادت کا شوق و ذوق اور زیادہ بڑھنا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا تھا۔ مگر شرم اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر آخری عشرے میں عبادت کا شوق نہیں بڑھتا، بلکہ تجارت کا شوق بڑھ جاتا ہے، کاروبار کا شوق بڑھ جاتا ہے، خرید و فروخت کا شوق بڑھ جاتا ہے، شاپنگ کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح پورے سال میں رمضان افضل ہے، پورے رمضان میں آخری کا عشرہ افضل ہے۔ سال بھر میں رمضان کا جس طرح انتظار ہوتا ہے، رمضان میں آخری عشرے کا انتظار مسلمانوں کو ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب بھی رمضان آتا اور اس رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، آخری کے 10 دن آ جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، اس طرح کہ دن اور رات عبادت میں گزار دیتے، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور کہتے کہ تم بھی عبادت کرو، انہیں بھی جگاتے تھے تاکہ وہ سو کر ان اوقات کو، ان لمحات کو ضائع نہ کر دیں۔ آخری عشرے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری میں مصروف رہتے تھے؟ کیا وجہ؟ اللہ نے مسلمانوں کو ایک رات عطا فرمائی جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یہ شب قدر ایسی مقدس، ایسی بابرکت رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے 3 باتیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ پڑھا، اس کے اندر 3 باتیں صاف طور پر کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ شب قدر وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو شب قدر کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے جو آسمان پر گئے وہ زمین پر آ جاتے ہیں اور بندوں پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جو کوئی وہ دعائیں مانگے اس پر وہ آمین کہتے ہیں، ان کی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں تیسری چیز کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے۔ مقدر ایک ایسی چیز ہے، ہاتھ کا لکھا، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، یہ کبھی بدلتا نہیں۔ لیکن علماء کرام، اگر ہم احادیث پر غور کریں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز، ایک طاقت ایسی ہے جو مقدر کو بدل دیتی ہے، لکھی ہوئی تقدیروں کو پلٹ دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اللہ سے مانگنا ہے، دعا ہے۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک رات، صرف ایک رات، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا، گویا اس نے تمام بھلائیوں سے وہ محروم ہو گیا، اب کوئی بھلائی اسے مل نہیں سکتی۔ اور اس بھلائیوں سے محروم ہو جانا بد نصیبی۔ وہ کون سی رات ہے پھر جس رات میں بھلائیاں ہمیں حاصل ہوں گی؟ وہ شب قدر جیسی مقدس رات ہے۔ یہ رات جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ شب قدر کی رات یہ ہے، اس تاریخ پہ ہے، اور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو بتانے کے لیے جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ 2 مسلمان آپس میں جھڑپ پڑے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا اور اس کے بعد جب صحابہ سے کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس شب قدر کی وہ رات جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس کی ایک رات کا عبادت کرنا، میں آج جو ہے اس کی تاریخ لے کر آیا تھا، مگر یہ 2 مسلمانوں کا لڑنا اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذہن سے بھلا دیا اس تاریخ کو۔ اللہ کے نزدیک 2 مومن کا آپس میں اس طرح کا جھگڑنا، یہ لڑنا اتنا زیادہ بری بات اور نحوست ہے کہ اس کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس تاریخ کو نکال دیا، بھلا دیا۔ پھر جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ
آپ غور فرمائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہاں اگر تم شب قدر کو تلاش کرو، تلاش کرنے کا مطلب رات میں نکل کر لوگوں سے پوچھنا نہیں ہے، تلاش کرنے کا مطلب پرسوں ہی کوئی مجھ سے پوچھ رہے تھے آخر یہ تلاش کرنا کیسا ہے، کوئی کتاب میں ڈھونڈنا ہے یا پھر کرنا کیا ہے؟ تلاش اس طرح کرنا ہے کہ ان طاق راتوں کو ہم پکڑ لیں۔ کون سی 21 تو چلے گئی ہمارے پاس تک، 23 اور پھر جو ہے 25، پھر اسی طریقے سے 27 اور پھر 29، یہ طاق راتیں ہیں ہماری۔ علماء کرام، محدثین، فقہا سب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی انہی ایام میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی، اب اس کو پالو تو کامیابی ہے، اس میں عبادت کر لو تو کامیابی اسی لیے کہ ان تمام طاق راتوں میں خصوصاً مخصوص طور پر عبادت کی جائے تاکہ وہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ اگر 23 کو آ گئی یا اگر 21 کو تھی تو ہم سے مس نہ ہو، تاکہ 21 کو بھی عبادت کر لیں، 23 کو بھی عبادت کر لیں، 25 کو بھی عبادت کر لیں، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے ان طاق راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آخری عشرہ جب آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے اصولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کہ ہم لوگوں کے اندر آخری عشرہ آتے ہی عبادت کا شوق و ذوق اور زیادہ بڑھنا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا تھا۔ مگر شرم اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر آخری عشرے میں عبادت کا شوق نہیں بڑھتا، بلکہ تجارت کا شوق بڑھ جاتا ہے، کاروبار کا شوق بڑھ جاتا ہے، خرید و فروخت کا شوق بڑھ جاتا ہے، شاپنگ کا شوق بڑھ جاتا ہے، بلکہ سڑکیں تو پوری لدی جاتی ہیں، بھری جاتی ہیں کہ بھائی اب جو چاہے کر لو اپنی منمانی، کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ان طاق راتوں کی تلاش کے لیے علماء، مفسرین، ہم مسلمانوں کے رہبران نے آسان طریقہ اور بہترین طریقہ جو ہمیں بتایا وہ اعتکاف کا ہے، جو ہر مسجد کے اندر رہنا ہے۔ یہ ایک اعتکاف جسے واجب الکفایہ کہا گیا کہ علاقے کی طرف سے لوگ رہیں اپنی مسجدوں کے اندر، لوگ اعتکاف میں رہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو، جیسے حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آپ جتنے دن اللہ کی رضا کے لیے جن ایام کو نکال کر مسجد کا رخ کرتے ہیں مرد حضرات، ٹھیک اسی طرح مردوں کے لیے مسجد کی جگہ ہے اعتکاف کے لیے، اور عورتوں کے لیے اپنا گھر، اپنا کمرہ ہے کہ وہ وہاں پر معتکف ہو جائیں، اور جو مرد مسجد کے اندر معتکف ہوں، دونوں کے لیے سیم طرح کی پابندی ہے کہ وہ پوری دنیا کے وجود کے مسائل کو چھوڑیں، کہ وہ پوری دنیا کی خواہشیں، پوری دنیا کے مسائل کو ترک کریں اور اپنے ذہن و دل میں ایک بات کو بٹھا لیں کہ ہمارے ان ایام کو ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاریں گے، کیونکہ یہ معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب کبھی رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد، ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا، اور یہی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر آج تک چلتا ہوا آ رہا، کبھی رکنے والا نہیں۔ تو اسی لیے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرے کو خاص طور پر عبادت کے اندر گزارتے تھے، اس کو گزارنے کے لیے اعتکاف سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں، کچھ وقت نکالیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ پوری زندگی تو یہی اس دنیا کے پیچھے ختم ہو جا رہی، جس کے بعد آپ کی موت پر بھی کوئی آپ سے خوش نہیں کہ یہ چھوڑ کے گئے، یہ رکھ کے گئے، یہ فلاں، تو یہ دنیا کے گلے شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ کی ذات ایسی غفور الرحیم ہے جو ایک مرتبہ بھی اپنے بندے کو، بھٹکے ہوئے بندے کو ایک بار بھی اپنے گھر پر آتا ہوا دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں
اے میرے فرشتوں دیکھو، جو آج تک میری نافرمانی کرتا تھا آج وہ میری طرف لوٹ کر آ رہا ہے، گویا اس کا آنا میرے لیے اتنی خوشی کی طرح، اتنا خوشی کے باعث ہے، میں اس کی آج مغفرت کرتا ہوں۔ پہلا عشرہ رمضان کا کیا تھا؟ رحمت کا عشرہ تھا، گزر گیا، ختم ہو گیا۔ دوسرا عشرہ رمضان کا ہماری زندگی میں آیا، کئی کا عشرہ تھا؟ مغفرت کا تھا، گزر گیا۔ اب بچا تیسرا عشرہ، جس کے بھی کچھ ایام چلے گئے، آنکھ بند کر کے کھلنے تک پھر عید ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ تو پھر اب یہ عشرہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو یہ طاق راتیں بڑی غنیمت ہوتی ہیں۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ اعتکاف بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ مصروف ہیں، مان لو، میری اتنی گزارش ہے کم از کم ان طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کا معمول بنا لیجیے۔ آج رات میں بھی ایک طاق رات ہے، پرسوں کی تو چلے گئی 21 کی، تو آج پھر آئیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، ایک رات کا اعتکاف کر لیں، اپنے ہی گھر میں ہو سکا یا کوئی قریب کی مسجد میں ہو سکا، تو ان طاق راتوں کو خاص طور پر مسجدوں کا رخ کریں اور اپنی عبادت کے اندر اس کو گزار دیں۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم طاق رات کے اندر اگر مسجد میں آ کر اعتکاف بھی نہیں کر سکے ایک رات کا، تو آپ اپنے گھروں کے اندر معمول بنا لیں عبادت کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگے اور پھر سحری کریں، تو پھر یہ بھی بہت اچھی بات ہوگی کہ کم از کم ہماری وہ راتیں جن میں شب قدر گھومتی ہے وہ ہم سے ضائع نہیں ہوتی۔ آپ یاد رکھو، اس رات کو چھپانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مصلحت ہے۔ اگر یہ رات اللہ بتا دیتا کہ اس تاریخ کو ہمارے پاس شب قدر ہے، اور اگر ہم اس قدر کی قدر نہیں کرتے تو ہم گناہگار ہوتے اللہ کے سامنے، کیونکہ یہ شب قدر بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح چاند رات کے دن ضروری سمجھا جاتا کہ کچھ بھی، پورا رمضان بھی خرید لیے تو کچھ نہ کچھ تو چاند رات کو لینا رہتا مسلمانوں، کچھ تو آخر میں بنین تو بھی لیتا ہوں نہیں جا کے لاسٹ۔ تو ٹھیک جیسا ہمارے لیے ضروری ہے چاند رات کی ایک وزٹ باہر نکل کے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بھی لازم کر لیں کہ طاق راتوں کے اندر ہمیں عبادت کرنا ہی کرنا ہے۔ میں آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ، طاق رات آج شام میں ہے، پھر پرسوں آئیں گی، تو آپ کیا کرو، اپنے گھر کو جاؤ، جو اعتکاف میں وہ لوگ چلے جائیں گے جاؤ بولا، جو نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو جو حضرات نہیں رکھ رہے ہیں اعتکاف، پہلے تو رکھو کہ بہت اچھی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رہ گئے تو اللہ کے لیے کچھ تو لمحات نکل جاتے، تم اپنی اولاد کو کما کے کھلا کے اپنی بیویوں کے لیے محنت کر کے لے جا رہے ہیں، سب کھلا دینے کے بعد شیرخرما پی کے ڈکار مار کے بول رہے ہیں کہیں کے کپڑے لائے، کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا، تو پھر ان کے لیے کما کے، ان کے لیے کھلا کے، پھر پلٹ کے سننا پڑ رہا کہ کچھ بھی نہیں کر سکے تم۔ تو یہ تو مردوں کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سننے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل پر فخر کرتا، آپ کے اوپر وہ ناشکری نہیں ہوتی۔ ہم ناشکر ہیں، اللہ ہمارے لیے ہمیشہ انتظار میں رہتا، آجا میری طرف، جانے والا کون ہے؟ میرے عزیزوں، اس لیے میری گزارش ہے آپ جب راتوں میں جائیں اپنے گھر، عشاء کے بعد پہنچیں، فوری وضو کریں، نماز پڑھیں، اپنے گھر میں بھی بول دینا میں پڑھ لے رہا ہوں، تم پڑھ رہے ہیں تو پڑھو، نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک صاحب جو ہے روز فجر کی نماز کو جاتے تو جاتے آتے اپنی بیوی کو اپنی کمبل اڑا کے چلے جاتے تھے۔ تو وہ خاتون ایک بار حضرت کو بولے، حضرت ہمارے میاں کا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا قصہ ہے، جب بھی فجر کی نماز کو جاتے میرے کو اٹھانا نہ اٹھو بول کے، اٹھاتے نہیں، میری بیڈ شیٹ بھی ان کی بیڈ شیٹ بھی میرے کو اڑا کے چلے آتے، میں اور اچھا سو جاتی ہوں۔ تو ان کو پوچھے کیا ہے میاں کئی کو ایسا کرتے، تو انہوں نے بولے حضرت دنیا میں ساتھ رہی سوچ بہت ہو جا رہا، جنت میں لکھ جائے گی کیا کروں بولو، تو لہٰذا وہاں تو بھی سکون ملے گا نا، تو اس لیے نہیں گئی تو گئی جہنم میں جنت میں جاتا ہوں، تو یہ نہیں کر سکتے آپ۔ مشہور حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو لے کے چلے جاتی جہنم کے اندر، آسانی کے ساتھ، کیونکہ اس کی فطرت میں بہانہ کرنا ہوتا، عورت کی فطرت ہے بہانہ کرنا، غلط پہ بولو، سچ پہ بولو، جس پہ ہی بولو، اس کے پاس بات ہے کہ آپ کو کچھ بھی بول کے بولتی ہے میں کری نہیں، اللہ بولیں گے کیا ہے رہی ہے تیرے اعمال، تو انہوں نے میں کری، بھائی کو پوچھو، ہمارے باپ کو پوچھو، ہمارے شوہر کو پوچھو، ہمارے بیٹے کو پوچھو، اللہ پھر چاروں کو پوچھتے اس کو چھوڑ دے کے،
بچ گئی صرف. اب یہ چاروں کو پوچھے, بولے نہیں ایسا نہیں اللہ میں ہمارے کیا ہونا, ہم لوگ تو چلے گئے تھے تو اٹھائے گئے کیوں نہیں. تو لہٰذا آج جب گھر کو جائیں بولنا اپنا کام ہے. بھائی میں تو پڑھ رہا ہوں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, پڑھ لو, اپن فری ہو گئے. وہاں پکڑتی نہیں انہیں آ کے, انہیں نہیں بولا بولے تو میں بولا تھا بول سکتے آپ. تو آپ اپنی جانماز بچھا کر جو نمازیں پڑھ سکتے پڑھ لیجیے, جو دعا مانگ سکتے مانگ لیجیے. گیا ہوا وقت پھر لوٹ کے نہیں آتا میرے بھائی. تو آپ پہلے نمازیں پڑھ لیجیے, جتنا پڑھ سکتے پڑھ کے, اس کے بعد میں بولنا ہے اللہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, بستر پہ سو جا, خاموش جا کے سو جا. صبح اٹھ گئے, اعتکاف کا ثواب. نیند میں بھی اعتکاف میں نیت کر کے سو جانا بھی اعتکاف کا اجر و ثواب, سونا بھی ثواب. تو اپنا کام بھی ہوگا, نیند بھی ہو گئی, یہ بھی ہوگا. صبح سحری میں اٹھیے, وقت مل گیا تہجد کا تو پڑھ لیجیے. تو یہ آسانی ہے آپ کی طاقرات کے لیے, مگر عبادت میں گزارا. یہ کہنا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم ان طاقراتوں کو اللہ کی عبادت میں, اللہ کی محبت میں گزاریں, تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں.